سلیمان علیہ السلام گھوڑے دیکھنے میں مشغول ہوئے، ایسے گھوڑے جو انتہائی خوبصورت تھے، دوڑنے والے بھی، اڑنے والے بھی، تیرنے والے بھی، ایسے گھوڑے، ان کو دیکھنے میں مشغول ہوئے کہ عصر کی نماز قضا ہو گئی، سورج ڈوب گیا۔ گھوڑوں کا معائنہ کرنے میں ایسے مشغول ہو گئے کہ سورج ڈوب گیا، عصر کی نماز قضا ہو گئی۔ لیکن عصر کی نماز کے قضا ہونے کا غم، عصر کی نماز کے قضا ہونے کا غم، کسی گھر میں موت ہو جائے، نہ کھانے میں مزہ، نہ پینے میں مزہ، لوگ آئیں گے پڑوس تسلی دینے کے لیے، لوگ آئیں گے تعزیت کے لیے، لیکن نمازیں ضائع ہو جائیں، کوئی تعزیت کرنے والا نہیں، کوئی تعزیت کرنے والا نہیں۔ بیمار ہو جاؤ تو 100 آنے عیادت کرنے کے لیے، آج نماز چھوٹ گئی، کوئی عیادت کرنے والا نہیں۔ عصر کی نماز قضا ہو گئی، ساری بادشاہت، ساری سلطنت ایک طرف، عصر کی نماز، اے اللہ مجھے آج کی عصر پڑھنی ہے، مجھے آج کی عصر پڑھنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورج کو واپس نکالا، سورج کو واپس نکالا، سورج واپس نکلا، عصر کی نماز ادا کی۔ حضرت فرماتے تھے اگر یہ امت اجتماعی طور پر دعوت اور عبادت کو جمع کرنے پر آ جائے تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے نظام کائنات کو ایسے ہی مسخر کرنے والے ہیں۔ مگر ہمارے دلوں کا تاثر یہ ہے کہ وہ تو نبی تھے، ہو گیا، وہ تو نبی تھے، ہو گیا، وہ تو نبی تھے، ہو گیا ان کے لیے۔ میرے دوستو عزیزو، مسلمان کو اپنے دین پر چلنے میں جو رکاوٹیں پیش آ رہی ہیں، یہ رکاوٹیں ہٹیں گی نہیں جب تک مسلمان دعوت پر نہ آئے، اس لیے کہ دعوت عبادت ان دونوں کو جمع کرنا، دعوت اور عبادت ان دونوں کو جمع کرنا، یہ دین میں پختگی پیدا کرنے والا اور نظام کائنات کو ان کے لیے مسخر کرنے والا ہے۔ چنانچہ سورج واپس نکلا، علیہ السلام نے نماز ادا کی۔ یوشع بن نون دشمن کے مقابلے پر، ادھر عصر کی نماز اور ادھر دشمن مقابلے پر، کیا کریں؟ اے اللہ ہم نے تیری طرف دعوت دی، تیری طرف ان کو بلایا، یہ اس خیر کے کام کو قبول نہ کر کے مقابلے پر آ گئے، اے اللہ کیا کریں؟ نماز پڑھیں تو ان کا خطرہ ہے، اور ان سے مقابلہ کریں تو نماز قضا ہونے کا خطرہ ہے۔ اے اللہ ہم مامور ہیں تیرے، اور یہ سورج مامور ہے ہمارے لیے، اللہم احبسھا، اے اللہ سورج کو یہاں روک دے، سورج کو یہاں روک دے۔ روایت میں ہے سورج ٹھہر گیا۔ انہوں نے اطمینان کے ساتھ اپنا کام پورا کیا، فتح ہوئی دشمن پر، پھر عصر کی نماز پڑھی، اس کے بعد سورج حرکت میں آیا، اب چلے گا۔ دعوت عبادت کا جمع کرنا تسخیر عالم کا نسخہ ہے، ایک نہیں سینکڑوں قصے ہیں۔ صحابی جیل میں کیوں؟ اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانے کی کوشش میں تھے، جیل ہو گئی۔ روایت میں ہے کہ جیل میں ان کو غسل کی حاجت پیش آ گئی، پانی مانگا جیلر سے، اس نے کہا کہ نہیں، پانی پینے کے لیے ملے گا، صرف غسل کے لیے پانی نہیں ملے گا۔ نماز کا اتنا شوق اور نماز کا اتنا فکر کہ 2 دن پانی کو صبر کر سکتا ہوں، پیاس برداشت کر سکتا ہوں 2 دن،
تم مجھے 2 دن کا پانی اکٹھا دے دو، پینے کا پانی۔ جیلر نے کہا نہیں، آج کا پانی آج ملے گا، کل کا پانی کل ملے گا۔ روایت میں ہے کہ جب جیلر نے پانی نہیں دیا تو بادل آسمان سے اترا اور جیل میں داخل ہوا، صحابی کو وہ برسا اور صحابی نے اسے غسل کیا اور نماز ادا کی۔ تم دعوت عبادت کو جمع کرنے پر آؤ، ہم یہ چھوٹے چھوٹے کائنات کے نقشے اور یہ چھوٹے چھوٹے انتہائی محتاج حکام، ان کے ہاتھ میں رکھا کیا ہے؟ ہاتھ میں رکھا کیا ہے؟ وہ تو جب کوئی اللہ کو بھلا دیتا ہے پھر وہ ان فقراء کی خوشامد کرتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام نے آ کر سب سے پہلا کام یہ کیا کہ ان کی نظروں کو اپنے اللہ کے غیر سے اللہ کی ذات کی طرف پھیرا۔ پہلا کام یہ ہے کہ ان کی نظر کو اللہ کے غیر سے اللہ کی ذات کی طرف پھیرا، پہلا کام یہ کیا۔ اس لیے میرے دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، میں نے عرض کیا کہ اپنے ارادوں کو، اپنی چاہتوں کو اللہ کی چاہت پر موقوف کرو، اپنی چاہت کو اللہ کی چاہت پر موقوف کرو، کہ تمہارے چاہنے سے کچھ ہوگا ہی نہیں جب تک اللہ نہ چاہے۔ تم خیر کے کام میں بھی کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک اللہ نہ چاہے۔ سلیمان علیہ السلام نے یہ چاہا تھا کہ اپنی اولاد میں سے 100 مجاہد اللہ کے دین کی محنت کے لیے تیار کریں۔ اللہ نے آزمایا، اعلیٰ نسل کی بیویاں، اعلیٰ قوت، اعلیٰ ارادہ، اعلیٰ نیت۔ 100 تاجر نہیں بلکہ 100 مجاہد اپنی اولاد میں سے اللہ کے دین کی محنت کے لیے۔ فرشتے نے کہا انشاءاللہ کہہ لو، لیکن انشاءاللہ کہنا بھول گئے انشاءاللہ کہنا۔ 100 بیویوں سے صحبت کی، ایک کو حمل ٹھہرا، 99 بیویوں کا حمل نہیں ٹھہرا۔ کیوں؟ اور وہ ایک حمل بھی ضائع ہو گیا۔ اللہ نے دکھلایا کہ تم ہماری چاہت پر، ہمارے کرنے پر اپنی ارادے کو موقوف کیے بغیر کچھ نہیں کر سکتے۔ میرے دوستو، عزیزو، سوچو تو صحیح، جو اسباب اللہ نے انبیاء علیہ السلام کو راضی ہو کر دیے تھے، جب ان اسباب میں اللہ کی چاہت کے بغیر وہ کچھ نہیں کر سکتے، تو جو اسباب اللہ نے غیروں کو ناراض ہو کر دیے ہیں یا اغیار، ان اسباب میں کیا کر سکتے ہیں؟ سوچنے کی بات ہے، تھوڑا سا عقل کو استعمال کرو۔ وہ اسباب جو اللہ نے اخیار کو، انبیاء علیہ السلام کو راضی ہو کر دیے ہیں، جب وہ اس میں اللہ کی چاہت کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے، تو وہ اسباب جو اللہ نے غیروں کو ناراض ہو کر دیے ہیں، وہ ان اسباب میں کیا کر سکتے ہیں؟ ہم ہر اللہ کے غیر سے امید لگائے بیٹھے ہیں، اللہ کے غیر سے امید لگائے بیٹھے ہیں۔ حضرت فرماتے تھے اللہ کی ذات عالی سے فائدے اٹھانے کے لیے کائنات کا یقین نکلنا شرط ہے۔ اللہ کی ذات عالی سے فائدہ اٹھانے کے لیے کائنات کا یقین نکلنا شرط ہے۔ یہ سمجھتے تھے، یہ استفادہ قدرت کے لیے کائنات کا یقین نکلنا شرط ہے، کیونکہ اگر دلوں میں یقین نقشوں کا ہے تو یہ اللہ کو نقشے بنا کر پیش کرے گا۔ اگر دلوں میں یقین نقشوں کا ہے، اللہ کو نقشے بنا کر پیش کرے گا۔ اس زمانے میں مسلمانوں کو سب سے بڑا دھوکہ یہ لگا ہے کہ اللہ نے کائنات کا نظام بنا دیا ہے، اس کائنات کے نظام کے مطابق مسائل حل ہوں گے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ
اللہ کی قدرت وعدوں کے ساتھ ہے، وعدے حکموں کے ساتھ ہیں، اسباب کے ساتھ قدرت بھی نہیں ہے، وعدہ بھی نہیں ہے، قدرت بھی نہیں، وعدہ بھی نہیں۔ اللہ کی قدرت وعدوں کے ساتھ ہے اور وعدے حکموں کے ساتھ ہیں، اسباب کے ساتھ قدرت بھی نہیں ہے، وعدہ بھی نہیں ہے۔ اس لیے سب سے بڑی چیز، سب سے بڑی قوت اللہ کے ساتھ گمان ٹھیک کر لینا ہے، اللہ کے ساتھ گمان ٹھیک کر لینا ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا میں اپنے بندے کے گمان کے اعتبار سے معاملہ کروں گا۔ اس لیے یاد رکھو، ایمان والے اور بغیر ایمان والے ان دونوں کے درمیان مقابلہ ہوگا۔ مومن کی نظر خبر پر ہوگی اور غیر مومن کی نظر کائنات کے نقشوں پر ہوگی۔ عجیب بات ہے، خبر نظر کا مقابلہ ہوگا، خبر نظر کا مقابلہ ہوگا، خبر یقینی ہے، نظر غیر یقینی ہے۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں کے ساتھ معاملہ وہ کریں گے جو بندے اپنے رب کے ساتھ گمان رکھیں گے۔ ایک آدمی نے آ کر کہا ابو درداء آپ کا مکان جل گیا ہے، فرمایا نہیں، غلط کہہ رہے ہو۔ دوسرا آیا، ابو درداء کہاں ہو، مکان جل رہا ہے، فرمایا نہیں، غلط کہہ رہے ہو۔ تیسرا آیا، ابو درداء کہاں ہو، مکان جل رہا ہے، فرمایا غلط کہہ رہے ہو، میں کیسے یقین کر لوں؟ تمہاری خبر کا اور تمہاری بات کا یقین کرنا میرے مکان کو جلا دے گا، اور تمہاری بات کا انکار کرنا میرے مکان کو بچا لے گا۔ اصل بات یہ تھی، اگر میں تمہاری بات کا یقین کر لوں تو میں اللہ کی ذات سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ تمہاری بات کا یقین کر لینا مکان کو جلا دے گا، تمہاری بات کا انکار کرنا مکان کو بچا لے گا۔ اصل بات یہ تھی، اس واقعے سے سکھلانا یہی تھا کہ ابو درداء مکان جلا کے نہیں، اللہ نہیں جلائیں گے، اللہ نہیں جلائیں گے۔ تمہیں جلتا ہوا نظر بھی آ رہا ہو تب بھی اللہ نہیں جلائیں گے، کیونکہ میرا اللہ کی ذات کے ساتھ یقین یہ ہے